السلام علیکم اسٹوڈینٹس، محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اکنامکس کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں رسد کی پیمائش کے طریقے۔ تو اسٹوڈینٹس، بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا کہتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پیپر آف پوائنٹ آف ویو سے یا ڈیمانڈ میں سے الاسٹیسٹی ڈیمانڈ سے کویشچن پوچھا جاتا ہے یا الاسٹیسٹی سپلائی سے پوچھا جاتا ہے۔ تو پھر اگر آپ یونیورسٹی آف پنجاب، یونیورسٹی سرگودا، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تو اس میں یہ 20 نمبر کا یا 10 نمبر کا پارٹ آتا ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹی کلاسیں آئی کام، آئی سی ایس، ایف اے اس کے ہیں تو اس میں یہ لازمی شارٹ کویسچن اور آبجیکٹیو اس میں سے پوچھے جاتے ہیں، اکثر اوقات اس میں سے لانگ بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں الاسٹیسٹی آف سپلائی کی جانب۔ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ دیر آر ٹو میتھڈز فار میئرنگ الاسٹیسٹی سپلائی۔ دو قسم کے میتھڈ ہیں جن سے ہم میئر کر سکتے ہیں۔ پرسنٹیج میتھڈ، ایک کو کہتے ہیں فیصدی طریقہ، اور دوسرا ہے یونٹی میتھڈ، مطلب کہ اکائی کا طریقہ۔ تو پہلے کو دیکھتے ہیں ہم پرسنٹیج میتھڈ کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جو پرسنٹیج میتھڈ ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں پرسنٹ کے حوالے سے۔ اگر پرائس میں پرسنٹیج چینج آئے، اس کی وجہ سے سپلائی میں پرسنٹیج چینج آئے تو اس کو کہتے ہیں پرسنٹیج چینج میتھڈ۔ تو اگر پرسنٹیج میتھڈ میں پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں ایکول چینج آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکول ٹو 1۔ اگر پرسنٹیج میتھڈ میں پرائس زیادہ چینج ہوتی ہے، سپلائی کم چینج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لیس دین 1۔ اور اگر پرسنٹیج میتھڈ میں پرائس تھوڑی چینج ہوئی اور سپلائی زیادہ چینج ہوگی، اس کو کہیں گے گریٹر دین 1۔ ان دس میتھڈ پرسنٹیج چینج ان پرائس اینڈ سپلائی از ایگزامنڈ۔ if the percentage as percentage change in price of supply is equal, elasticity of supply is said to be equal to as unity. If the percentage change in the supply is greater than price, elasticity of supply is said to be greater than unity. If the percentage change in supply is less than that of price, elasticity of supply is said to be less than unity. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرسنٹیج چینج پرائس اور سپلائی میں ایکول آئے تو اس کو ایکول ٹو یونٹی، پرائس کم چینج ہوئی، سپلائی زیادہ چینج ہوئی، گریٹر دین یونٹی، پرائس زیادہ چینج ہوئی، سپلائی کم چینج ہوئی، لیس دین یونٹی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے لیے آپ ایک فارمولہ لگاتے ہیں اس پرسنٹیج میتھڈ میں۔ فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے؟ الاسٹیسٹی سپلائی ایکول ٹو پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی ڈیوائڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس۔ یعنی کہ فیصد چینج جو آتی ہے کوانٹٹی سپلائی میں، اس کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں فیصد چینج جو آتی ہے جو پرائس میں، تو اس کو کہتے ہیں الاسٹیسٹی سپلائی ان پرسنٹیج میتھڈ۔ تو ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ پرسنٹیج چینج ان پرائس کر لیا، پرسنٹیج چینج ان سپلائی کر لیا۔ یعنی کہ پرائس میں چینج لا رہے ہیں 10 کے حساب سے، اور جو سپلائی میں چینج ہو رہی ہے پہلے 10 کے حساب سے بڑھی ہے، پھر ایک کیس ہو سکتا ہے کہ 15 کے حساب سے بڑھ جائے، پھر ایک کیس ہو سکتا ہے یا پھر 5 کے حساب سے بڑھ جائے۔ تو فارمولے کو آپ نے دیکھ کے فارمولے میں جب ویلیو پٹ کی پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی ڈیوائڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس، تو الاسٹیسٹی سپلائی کیسے نکالیں گے؟ یہ ہو گیا آپ کی اس کی سپلائی میں چینج، اس کو آپ نے نیومینیٹر میں رکھا، اور یہ جو پرسنٹیج چینج ان پرائس اس کو آپ نے ڈینومینیٹر میں رکھا ہے، یعنی کہ 10 ڈیوائڈ بائی 10 ایکول ٹو 1 ایکول ٹو یونٹی۔ دوسرے کیس میں کیا ہوا؟ پرسنٹیج ان چینج ان کوانٹٹی سپلائی یہ آپ کی ہوگی 15، اور آپ کی پرائس جو تھی وہ 10 تھی، آپ کے پاس ہوگی 1.5 مطلب کہ 1 سے زیادہ ہے تو مور دین یونٹی۔ تھرڈ کیس میں ہے کہ اگر پرسنٹیج چینج ہو 5% سپلائی میں اور 10% پرائس میں، یعنی کہ 5 ڈیوائڈ بائی 10 0.5 لیس دین یونٹی۔ اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کیس ہے وہ ہے یونٹی میتھڈ، مطلب کہ اکائی کا طریقہ۔ اکائی کے طریقے میں بھی اسٹوڈنٹ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پرائس ہے اس میں یونٹ کے حساب سے چلیں گے۔ پرسنٹیج میتھڈ میں ہم پرسنٹیج کی فارم میں بات کرتے تھے، لیکن جو یونٹی میتھڈ ہے ہم اس میں ایکچوئل نمبرنگ لے کے بات کریں گے۔ پہلا میتھڈ ہے الاسٹیسٹی سپلائی ایکول ٹو یونٹی۔ اف دا ریشیو آف چینج ان سپلائی از ایکول ٹو پرائس، الاسٹیسٹی سپلائی از سیڈ ٹو بی ایکول ٹو یونٹی۔ اگر پرائس میں اور سپلائی میں ایکول چینج آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکول ٹو یونٹی۔ یعنی کہ پرائس آپ کے پاس 10 تھی، سپلائی آپ کر رہے تھے 20 یونٹ، پرائس آپ کے پاس ہوگی ہے 15، تو آپ نے سپلائی کر دی ہے 25۔
یعنی کہ 5 کا فرق اس میں آیا اور 5 کا فرق اس میں آیا, تو اس کو کہتے ہیں ایکول ٹو یونٹی. According to this table, when the price rises from 10 to 15 per kg, supply also rise from یہ 20 to 25 kg ہے. In other words, 1/2 increase in price causes 1/2 rise in supply. The elasticity of supply is equal to unity in this table. تو اسٹوڈینٹس گراف ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں, تو گراف اس کا میں نہیں کروں گا, گراف آپ خود کر لیجیے گا, ایکسپلینیشن بھی دیکھ لیجیے گا اس کو پاس کر کے. پھر بھی مسئلہ ہوا تو آپ لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا. elasticity of supply greater than unity. greater than unity کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائس میں چینج سپلائی میں چینج سے کم آتی ہے, مطلب کہ سپلائی زیادہ چینج ہو گئی, پرائس کم چینج ہوئی, تو اس کو کہیں گے greater than unity. if the ratio of change in supply is greater than the price, elasticity of supply is said to be greater than unity. اگر سپلائی زیادہ چینج ہوئی اور پرائس کم چینج ہوئی, اس کو کہیں گے گریٹر یونٹی. ہم نے ایک سائڈ پہ پرائس رکھ لیا, دوسرے سائڈ پہ ہم نے سپلائی کو رکھ لیا. اب ہم دیکھیں گے پرائس آپ کی 10 سے 15 ہوئی ہے, یعنی کہ 5 یونٹ اس میں انکریز آئی, اور اس میں دیکھیں 20 سے 40 ہو گئی ہے, تو یعنی کہ اس میں 20 کا یونٹ کا فرق آیا ہے انکریز ہوتے ہوئے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے یہاں پہ بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں ایگزام میں, یعنی کہ جب پرائس بڑھاتے ہیں تو وہ سپلائی کو کم کر دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ غلطی کبھی بھی نہ کیجیے گا, اگر پرائس کو بڑھا رہے ہیں تو سپلائی کو بھی بڑھائیں, کیونکہ ان دونوں کے درمیان پازیٹیو ریلیشن ہے. لیکن اگر ادھر ڈیمانڈ ہوتا تو آپ یہی ایگزامپل الٹی کرنی ہے. اگر آپ ڈیمانڈ میں اس طرح سے لکھ دیں 20-40 تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ ڈیمانڈ میں آپ نیگیٹو چلیں گے, اس میں آپ پازیٹیو چلیں گے. یعنی کہ آپ کے یہاں پہ 5% چینج آئی, 5 روپے کی چینج آئی, اور یہاں پہ 20 یونٹ کی چینج آئی, تو یہ گریٹر دین یونٹی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ڈس ٹیبل when price rises from 10 to 15 kg, supply rises from 20 to 40 kg. In this way, ratio of change in supply is greater than that the price. So this table shows the elasticity of supply is greater than unity. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی. گراف آپ خود دیکھ لیجئے گا, گراف میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایک آپ سائڈ پہ آپ ایکس ایکسس کو مینشن کریں, ایک لائن لکھ دیں ایکسپلینیشن میں. ایکس ایکسس پہ آپ نے ڈیمانڈ کو مینشن کیا, یہاں پہ یہ سپلائی ہے, سوری یہ, اور وائی ایکسس پہ آپ نے پرائس کو مینشن کیا. تو آپ نے جب اس کو, آپ کی پرائس تھی 10, آپ 20 کے وہ کر رہے تھے, 10 یہاں پہ اور 20 یہاں پہ آپ نے نقطہ ڈرا کر لیا. جب 15 تھی تو آپ کے پاس یہ 40 ہوگی, تو آپ نے اس کو جوائن کیا تو آپ کے پاس گریٹر دین یونٹی آ گیا. اس کے بعد لاسٹ آپ کے پاس رہ گئی ہے elasticity of supply لیس دین یونٹی. لیس دین یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائس زیادہ چینج ہو گئی ہے لیکن جو سپلائی ہے وہ ہماری کم چینج ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ صرف آپ سپلائی کو کنسیڈر کیجئے گا کہ سپلائی کم چینج ہو رہی ہے, زیادہ چینج ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں سپلائی کم چینج ہوئی لیکن جو آپ کی پرائس تھی وہ زیادہ چینج ہوگی. تو if the ratio change in supply is less than the price, elasticity of supply is said to be less than unity. اگر تو پرائس میں چینج زیادہ آتی ہے اور سپلائی میں چینج کم آتی ہے تو اس کو کہیں گے لیس دین یونٹی. تو آپ اس کا ایکسپلینیشن اکارڈنگ ٹو دس ٹیبل when price rises from 10 to 20 kg, supply expand from 20 to یہ 25 ہے kg, but the ratio of change in supply is less than that of price. The table shows the elasticity of supply is less than unity. تو اس کے بعد جب آپ اس کی ایکسپلینیشن کریں, اس کا گراف کریں گے, تو گراف اس کا کچھ اس طرح سے ہوگا. ایکس ایکسس پہ یہ مینشن کر لیا, وائی ایکسس پہ یہ مینشن کر لیا, پرائس کو ایکس ایکسس پہ آپ کی ڈیمانڈ کو مینشن کر لیا. تو اسٹوڈنٹ یہ بک میں ہی غلطی تھی, کیونکہ ہم نے یہاں بک سے ہی اٹھایا یہ سارا ڈیٹا, تو یہ چیز ہم نے کاپی پیسٹ کر لیا, کیونکہ یہ بنانے میں بڑا مشکل ہمیں پیش آتی تھی, تو اس لیے ہم نے یہ کاپی اس سے پکچر بنا کے اس کو کٹ کر لیا. تو یہاں پہ آپ سپلائی ہمیشہ لکھیے گا, ڈیمانڈ نہ لکھیے گا. تو یہ ہے کہ آپ ایکس ایکسس پہ ڈیمانڈ کیا, وائی ایکسس پہ آپ نے پرائس کیا, تو جو گراف تھا وہ ٹیبل کو دیکھ کے آپ بنا لیں گے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس دو ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں کہ ایک کیس کو ہم کہیں گے انفینیٹیو الاسٹک سپلائی اور پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی, دوسرے کو کہتے ہیں زیرو الاسٹک سپلائی. انفینیٹیو یہ ہے کہ آپ کے پاس پرائس جب سیم رہے, آپ کے پاس جب پرائس تو سیم رہے لیکن آپ کی جو سپلائی ہے وہ بڑھتی جائے, پہلے 5 تھی, پھر 10, پھر 15, پھر 20. دا کوانٹٹی سپلائی از ریڈیوس ٹو زیرو ایٹ دا سلائٹلی ڈیکریز دا پرائس, اینڈ دا کوانٹٹی سپلائی ایکسٹینڈ ٹو انفینیٹیو ایٹ سلائٹلی انکریز ان دا پرائس. دا elastic supply is said to be infinitive. This curve, the curve of this kind of supply is horizontal. اس کیس میں جو کرو ہوگا وہ horizontal بن جائے گا, یعنی کہ پرائس تو فکس رہی,
جو پروڈیوسر ہے اس نے سپلائی کرنا زیادہ کا شروع کر دی، تو اس کو کہیں گے انفینیٹ ویلاسٹی آف سپلائی. یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹ آج کل وہ دیکھیں وہ پیٹرول کی قیمت چل رہی ہے نا کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے پیٹرول کی قیمت کافی کم کر دی ہے، تو قیمت دیکھیں اسٹوڈنٹس وہی رہی، انہوں نے فکس کر دی، تو سپلائی وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں پیٹرول سے. تو یہ اس کی ایگزامپل بن سکتی ہے. نیکسٹ آخر ہمارے پاس زیرو الاسٹی آف سپلائی. زیرو الاسٹی آف سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سپلائی تو فکس رہے، سپلائی آپ کی فکس رہے لیکن آپ کی پرائس پہلے 5 تھی، پھر 10، پھر 15، پھر 20. سپلائی کے فکس رہنے پہ آپ کی جب سپلائی پرائس بڑھتی جائے تو اس کو آپ کہیں گے زیرو الاسٹی آف سپلائی. زیرو الاسٹی آف سپلائی. If the change in price does not affect the quantity of supply and quantity supply remain constant, quantity of supply constant ہوگی, it is said that elasticity of supply is zero. In this case supply curve is vertical. آپ کیا کہ آپ جو سپلائی کرو ہوگا وہ ورٹیکل ہو جائے گا، مطلب سیدھا ہو جائے گا، تو آپ کے پاس صرف پرائس بڑھتی جائے گی، آپ سپلائی فکس ہی رکھیں گے. تو اسٹوڈنٹ دس از دا اینڈ آف میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو آپ لازمی شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ سے لازمی کانٹیکٹ کر کے آپ کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.